دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوس محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ ذرا تفصیلی بھی آ گیا، اگرچہ انہوں نے ریویو پٹیشن بھی کی ہوئی ہے، وہ جو حصہ ہے خطرناک اس کے حد تک۔ تو بہرحال ان کیس اور ہم ایزیوم کرتے ہیں اور موسٹ پروبیبلی اسی طرح ہونے کا امکان ہے، انشاءاللہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان بننے میں کامیاب رہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس طرح کیا پولیٹیکل اور جوڈیشل میکینکس یعنی تبدیل ہو جائے گی پاکستان میں اگر قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنتے ہیں۔ تو اس والے سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو مقتدر قوتیں ہیں، یا اب ظاہر ہے کوئی حجاب تو رہا نہیں، یعنی قمر باجوہ کی سرگردگی میں جو ایک جرنلوں کا منہ زور گروپ ہے جو عموماً پاکستان میں بیہائنڈ دی سین ظاہر ہے کانسٹیٹیوشنل حکومت کو اور سیٹ اپ کو ایروڈ کرتا رہتا ہے، اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کبھی استحکام یہاں نہ آئے، ہمیشہ یہ فلوئڈ سٹیٹ میں رہے، لہذا وہ آئینی نظام میں کلاڑا چلاتے رہتے ہیں، کبھی سامنے آ کے اور کبھی پیچھے بیٹھ کے۔ تو اس وقت یہ ڈیوٹی جو ہے جناب قمر باجوہ فرام گکھڑ منڈی وہ دے رہے ہیں۔ تو یعنی اس وجہ سے قاضی فائز عیسیٰ کو وہ ایکس کرنا چاہتے تھے، درمیان میں ہٹانا چاہتے تھے، کیونکہ یہ وہ کانٹا ہے جو دل یزداں میں چبھتا ہے جی، کئی اور کانٹوں کی طرح، ویسے بڑے ایسے کانٹے کم ہیں، تو یہ کانٹا وہ نکالنا چاہتے تھے کہ راستے سے ہٹ جائے، اس لیے کہ انہوں نے پہلے انڈیکیٹرز اچھے نہیں دیے، دھرنے کے متعلق فیصلہ بھی اسی طرح انہیں پسند نہیں تھا، اور بھی ان کی جو آزاد منش طبیعت ہے، آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی ایک اور فیصلے میں انہوں نے یہ کہا کہ جو آرمی کے جنرل یا افسر یا ججز وغیرہ پلاٹوں سے جیب بھرتے ہیں، جیب میں ڈال لیتے ہیں نا پلاٹ، وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ یعنی اس قسم کے خطرناک صورتحال کو پریمپٹ کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس ٹائپ کا بندہ شوکت عزیز صدیقی کا یا قاضی فائز عیسیٰ یہ جو تابعدار قسم کے جج نہیں ہیں، یہ درمیان میں نہیں آنے چاہیے۔ تو اسی ایفرٹ کا ایک حصہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو سامنے سے ہٹایا جائے، لیکن فی الحال تو وہ اڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کھوسہ صاحب جوڈیشلی مرحوم جو ہیں جی، انہیں بڑی خواہش تھی کہ وہ جانے سے پہلے ہی یہ کانٹا نکال دیں، لیکن ناکام رہے کہ واللہ خیر الماکرین۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال ڈیولپ ہو جائے گی یا ہو رہی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ اگر سٹے کرتے ہیں تو، اور وہ انشاءاللہ کریں گے، کہ اس وقت جو گلزار احمد صاحب چیف جسٹس ہیں، وہ جناب ان کا آخری جو ورکنگ ڈے ہے بطور چیف جسٹس آف پاکستان وہ ہے فروری 1 2022، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال کے تقریباً 2 مہینے رہ گیا، نیکسٹ پورا سال 2021 کا اور 2022 کا جنوری کا مہینہ، یعنی اس کا مطلب ہوا کہ 15 مہینے تقریباً ان کے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں۔ اس دوران انہیں بڑی خواہش ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں اندھے پانا، کہ سندھی حکومت نے اندھے پا کے رکھیے، اگرچہ ان سے زیادہ اندھے وہ دوسروں نے پا لیا ہے، جنہوں نے کیپٹن صفدر کو بے عزت کرنے کے لیے پورا سندھ اغوا کر لیا، پوری پولیس ڈپارٹمنٹ اغوا کر لیا۔ ظاہر ہے وہ جنرلز ہی ہیں اور کون کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یعنی سندھ کے متعلق جو خواہشات رکھتے ہیں ان میں چیف جسٹس صاحب بھی ہیں، اور اب تو فنڈز بھی ان کی ڈسپوزل پر کوئی خاصے اربوں میں ہیں جو انہوں نے ملک ریاض سے اس حوالے سے لیے تھے، یعنی انصاف دینے کے لیے یعنی بہت اس نے یعنی جو چاہتا تھا وہ کر لیا، اس کی سمجھ لیں کہ کمیشن دی ہے تھوڑی سی، تو وہ ججز اسی پر خوش ہیں کہ اب ہم نے یہ ہماری سپرویژن میں یہ خرچ ہوں گے سندھ میں۔ تو بہرحال چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ 15 مہینے رہیں گے مزید، جو موجودہ گلزار احمد صاحب، ان کے بعد باری آئے گی۔ ویسے ان کے بعد سینئر موسٹ جو ہیں وہ ہیں مشیر عالم خان، لیکن وہ ریٹائر ہو جائیں گے موجودہ چیف جسٹس کی ٹرم کے دوران ہی، اور وہ ریٹائر ہوں گے 17 اگست 2021 کو، یعنی اگلے سال۔ اس کا مطلب ان کے بھی کوئی 10 مہینے رہ گئے۔
تو نیکسٹ چیف جسٹس جن کی باری آئے گی گلزار احمد کے بعد، وہ عمر عطا بندیال صاحب ہیں، جو قاضی فیضی کے بینچ کے بھی سربراہ تھے، اور وہ بنیں گے چیف جسٹس آف پاکستان فروری 2022 کو، یعنی جو ہی گلزار احمد صاحب فارغ ہوں گے وہ بن جائیں گے، اور وہ رہیں گے پھر 16 ستمبر 2023 تک، یعنی تقریباً 1 سال اور 7 مہینے، کم و بیش 1.5 سال ہو گیا وہ رہیں گے۔ اور 2023 میں پھر اصل معاملہ ہے کہ 16 ستمبر 2023 کو تو یہ رہیں گے، یعنی یہ آخری دن ہوگا ان کا عمر عطا بندیال کا، اور اس کے بعد آئیں گے قاضی فائز عیسیٰ، تو وہ حلف اٹھائیں گے 17 ستمبر 2023 کو، اور ان کا ٹینور رہے گا 1 سال اور 1 مہینہ، تقریباً 13 مہینے، یعنی 25 اکتوبر 2024 تک وہ رہیں گے۔ اب یہ بڑا کروشل ٹائم ہے کہ پچھلا الیکشن آپ کو پتہ ہے 2018 کا 25 جولائی 2018 کا ہوا، اور 13 اگست 2018 کو قومی اسمبلی نے حلف اٹھایا۔ اب جب حلف اٹھایا تو اس وقت پھر پرائم منسٹر کی جمع تفریق، ظاہر ہے وہ جہانگیر ترین کا جہاز، اور پیچھے محکمہ زراعت اور باجوائیت جو ہے وہ ایٹ پلے تھی، تو موجودہ اپنا خان صاحب جو جی بھنگی گالا شریف، تو وہ وزیر اعظم بنے 18 اگست کو 2018 کو۔ اب سمجھ لیں 18 اگست 2018 کو، اور اگر وہ حلف اٹھائیں تو آپ حساب لگا لیں کہ اب کتنا، یعنی کم و بیش 2 سال اور اوپر 2 مہینے ہو چکے ہیں، کہ 26 مہینے ہو چکے ہیں، اور ان کی کارکردگی آپ دیکھ لیں۔ تو بہرحال یہ جو موجودہ اسمبلی ہے اس کی مدت ختم ہو جائے گی 2023 میں 12 اگست کو، یعنی لاسٹ جو موجودہ اسمبلی کا دن ہے وہ ہوگا 12 اگست 2023، اور اس کے بعد ظاہر ہے 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، اور 90 دن کا مطلب کم و بیش 3 مہینے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 اگست سے 13 اگست یعنی تو نومبر، 13 نومبر تک سمجھ لیں، 12 کو ختم ہوگی، 13 سے وہ 90 دن شروع ہوں گے، تو آگے آپ کاؤنٹ کر لیں کہ اگست، ستمبر اور اکتوبر، یعنی اگست کے 18 دن، پھر ستمبر کے 30 دن، اور پھر آگے اکتوبر، اور پھر نومبر کے 13 دن سمجھ لیں یا 12 دن سمجھ لیں، بہرحال 12 یا 13 نومبر تک وہ ختم ہوگا انٹرم پیریڈ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے۔ اس دوران ظاہر ہے کہیں اس کے درمیان الیکشن ہوں گے، یا نومبر کے شروع میں ہو جائیں گے یا ستمبر کے اینڈ پر ہوں گے، اور قاضی صاحب جو ہیں وہ میدان میں آ جائیں گے 17 ستمبر 2023 کو، عین الیکشن اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے دوران۔ اب ظاہر ہے یہ بڑے کانسیکوینسز ہیں کہ اگر وہ اپنے جس طرح کے ان کا امپریشن ہے اس طرح وہ جو پچھلی انجسٹسز ہیں اگر وہ اس کو انڈو کر دیں تو ظاہر ہے پولیٹیکل میپ بدل جائے گا۔ اس سے پہلے ہی ہو سکتا ہے بدل جائے، لیکن اس وقت بھی کیونکہ یہ بات طے ہے کہ جو پاپولیرٹی ہے وہ کہیں اور ہے، موجودہ حکومت کے پاس نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی تو اس وقت پھر ظاہر ہے یہ جو باجوائیت کے لنچ پن ہیں باجوہ صاحب یہ بھی نہیں ہوں گے، ان کی جگہ کوئی اور آ چکا ہوگا، اس لیے کہ یہ 2016 میں وہ بنے 19 تک، پھر 2019 سے 2022، جبکہ 2023 میں الیکشن ہونا ہے۔ اس دوران ہو سکتا ہے کہ اگر بالفرض اپوزیشن کامیاب نہیں ہوتی موجودہ حکومت کو ختم کرنے یا کروانے میں، تو ظاہر ہے باجوہ صاحب کی مرضی سے نیکسٹ آرمی چیف بنے گا، اور اس وقت جس کا نام ہے وہ فیض حمید ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور ہو اس وقت تک، کیونکہ مزاج بدل بھی سکتے ہیں۔ اگر یعنی اپوزیشن ناکام رہتی ہے تو پھر بھی مقتدر قوتوں کے لیے بڑی ڈیلیکیٹ صورتحال پیدا ہو جائے گی اس وقت، جب قاضی فیض عیسیٰ جیسا نڈر اور جو بالکل فیصلے آئین اور قانون کا جو فہم ہے ان کا اس کے مطابق کرتے ہیں وہ آ جائے گا، تو خفیات جو ہیں وہ بڑے ان افیکٹو ہو جائیں گے۔ پھر ظاہر ہے الیکشن جو ہے اس پر بھی رولنگز آئیں گی، ڈسکوالیفیکیشن جن کی ہوگی ان پر بھی آئیں گی، تو پھر شو ڈاؤن ہوگا جوڈیشری ورسز جو ٹھگز آف پاکستان ہیں، ٹھگز ان خاکی، اور یا اس سے پہلے ہی یہ معاملہ کلیئر ہو چکا ہوگا اگر اپوزیشن کی تحریک کامیاب ہوتی۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے کہ دیکھیں
کہ یہ معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہم سوچ رہے ہیں یا ہماری خواہش ہے یا اس سے مختلف ہوتا ہے. اللہ کرے کہ پاکستان کا آئین کو استحکام حاصل ہو اور یہ جو آئین کو چوہے چمڑے ہوئے ہیں نا، یہ جس طرح چوہا نہیں قطرتا، آئینی نظام کو یہ قطرتے ہیں، تو ان سے رب نجات دے پاکستان کو اور اہل پاکستان کو. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں جناب. خدا حافظ.